اسرائیل کہنا ہے. اوکے. تو بہرحال اب یہ جو فرعون جو تھا نا، جو فرعون کو بتایا گیا تھا کہ یہ انہی کے خاندان کے میں سے کوئی شخص ہوگا جو آپ کی ریاست کو ختم کرے گا. تو یہ بادشاہ جو فرعون کا بادشاہ تھا، ان لوگ کا یہ ایک دوسرے کو یہ بات بتاتے چلے آ رہے تھے. تو جب یہ تمام لوگ یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہے نا، پھر بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی. تو پھر بادشاہ نے جو ہے کہ حکم جاری کر دیا، یعنی کہ فرعون نے ایک حکم جاری کر دیا تھا. وہ یہ تھا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں بیٹا پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کر دو. تو جتنے بیٹا پیدا ہوتے ان کو مار دیا جاتا تھا. پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب فرعون کے اپنے لوگوں نے فرعون کو سمجھایا کہ ہم اگر ان کے بیٹوں کو مار دیں گے اور تو ہمارے جو کام کرنے والے ہیں وہ کون کام کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو کہ یہ جو ہے کہ یہ کتنے لوگ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے اولادوں سے اپنا جو ہے کہ ان کے اوپر ظلم کرنا، تشدد کرنا اور ان کو اپنا غلام بنانا ہے نا، ان کو اپنے یہاں نوکر رکھنا، لائک دیٹ، اس طریقے کا ان کا منشا ہوا کرتا تھا. اور یہ کرتے تھے کیونکہ سرداروں نے بتایا کہ تو جو ہے کہ سب لڑکے اگر بچیں گے ہی نہیں تو پھر ہمارے یہاں کا کام کون کرے گا. تو فرعون دوسرا حکم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کے 1 سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال جو لڑکے پیدا ہوں ان کو ختم کر دیا جائے. یہ معمول ہوتا ہے. بہرحال تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوتے ہیں جس دور میں جس سال میں لڑکوں کا ختم کرنا طے تھا، یعنی کہ ان کو قتل کر دینا طے تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے نا. اور یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ ایک مطلب کہ انہوں نے کتنی بڑی قدرت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے یہاں پر جو ہے کہ پہنچا دیا اور وہیں ان کی پرورش بھی ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور حضرت آپ کے کیا نام ہے ان کا، حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے ہوتے ہیں جس سال لڑکوں کا قتل نہیں کرنا ہوتا ہے. بہرحال تو اب ہم آتے ہیں اپنے مقام پر. تو یہ آیت جو ہے یہاں پر وہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیت اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا. آگے دوسرے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، بتائیں کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو وہ بالکل غلط کر رہے ہو. ہم سب کا مالک صرف ایک ہے اور وہ ذات اللہ کی ہے، اور اسی نے پوری کائنات کو بنایا، اسی نے ہم سب کو بنایا. وہی ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور ہم سب کو واپس اس کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے نا. مگر نہ فرعون اس بات کو مانا، نہ فرعون کے تمام لوگ اس بات کو مانے، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی. یعنی کہ فرعون جو ہے وہ تو برا کرتا تھا ہے نا، اور ان کے لوگ بھی فرعون کے ساتھ برائیوں پر آمادہ تھے، فرعون کے حکم کو بجا لاتے تھے. یعنی کہ اس خدا جو واحد ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے پوری چیزیں بنائی اور جس کے پاس ہمیں واپس لوٹنا ہے، اس کے احکام کو، اس کی تمام باتوں کو نہ مان کر کے فرعون کے باتوں کو ماننا، فرعون کے حکم کی پیروی کرنا، فرعون کے اس کفر کو ہی پیروی کرنا جو کہ حق باری تعالیٰ کے خلاف تھا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. فرعون کا کوئی بھی حکم درست نہیں تھا. کیسے درست ہو سکتا ہے فرعون جبکہ خود کو خدا کہتا تھا اور کہتا تھا کہ تم میری عبادت کرو، اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے. تو یہ تو بالکل غیر مناسب ہے نا. تو یہ تو بالکل مناسب تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. آگے کی آیت تو دیکھتے ہیں. وہ تو قیامت کے دن اپنے قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے. ایک بار پھر سے غور کرتے ہیں. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کر کھڑا کرے گا. کون؟ فرعون. یعنی کہ وہ تمام لوگ جو فرعون کے حکم کی بجا فرماتے ہیں، جو فرعون کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، جو غلط ہے، جو خلاف حق ہے، جو حق کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس چیز کی تو فرما برداری کر رہے ہیں، اور جو بات حق لے کر کے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول آیا ہے اس کی تو نافرمانی کر رہے ہیں. تو فرعون جو
جس کا حکم چل رہا ہے وہ تو غلط ہے، اور اس غلط کو ماننے والا، اس غلط کو فالو کرنے والا بھی غلط ہے۔ تو یہ فرعون ان تمام لوگوں کو لے کر کے کہاں آئے گا؟ وہ لے کر کے آئے گا جہنم میں، جہنم میں، جہنم پہ لا کر کے کھڑا کر دے گا، کھڑا کر دے گا یعنی کہ جہنم میں ڈال دے گا کہ اب وہ جہنم میں ان کو سب کے سب چلے جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ناحق کا فرما برداری کرتے ہیں تو وہ ناحق ان کو تمام لوگوں کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ یہ آیت سے کلیئر ہے۔ وہ تو قیامت کے دن اپنے قوم کا پیشو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، یعنی پوری اپنے قیامت کے روز بھی قوم فرعون کے جتنے لوگ ہیں وہ سب فرعون کے پیچھے ہی رہیں گے اور فرعون کو لے کر کے جہنم کے پاس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، ہم نے اس بات پر فکر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے نا، ہر ایک کلام، ہر ایک آیت جو ہے، میں بار بار اس بات کو توجہ دیتا ہوں، غور اور فکر لازمی ہے، یعنی کہ ہر ایک آیت میں جو ہے کہ ایک نصیحت بھی ہے، ایک سبق بھی ہے جسے ہمیں غور کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ یہ معنی ہوتا ہے کہ اگر ہم برے کا ساتھ دیں گے، اگر ہم برائی کے ساتھ دیں گے، یعنی فرض کیجیے کہ کوئی شخص ہمارے بیچ میں ہے اور وہ برا ہے اور وہ غلط ہے، وہ برا ہے، ہم اس کی خالی فرما برداری کریں اور ہم ذہن میں یہ سوچیں کیا کریں، ہم نے اس کی فالو کرنی ہے، یا پھر کوئی ایسا معاملات آتا ہے جس میں ہم یہ سوچتے ہیں چلو جان دو، ایک بار اس کی بات مان لیتے ہیں، اگر ایک بار وہ کوئی برا کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنے کو، چلو ایک بار کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، غلط یعنی کہ غلط، غلط یعنی کہ غلط، اور غلط کا ساتھ دینے والا بھی غلط، تو غلط جو کر رہا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا ہی، اور جو اس کو فالو کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کو ہم فالو کر رہے ہیں جو غلط پہ ہے، اور اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو قیامت کے روز بھی ہم اسی کے پیچھے رہیں گے اور وہ ہم سب کو لے کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی بات غلط ہمارے سامنے دکھ رہی ہے، کوئی شخص جو غلط کہہ رہا ہے، اول تو یہ کہ ہم اس کی بات کو نہ مانیں، چاہے وہ ایک بار کلک کرنا ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کرنا ہو۔ اگر غلط ہے تو ہم کوشش کریں وہاں سے ہٹ جائیں، اگر غلط ہے تو ہم کوشش کریں خاموش رہیں، اگر غلط ہے تو کسی بھی طریقے سے ہم اس غلط سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر بات جان کی آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کو جاننے والا اور ہمارے دل کے بھید کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں کفر سے بچنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے، ہمیں ہدایت دے، برائیوں سے بچائے، برے لوگوں سے بچائے، برے وقت برے حالات سے بچائے، شیطان اور شیطان کی شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو قیامت کے دن اپنے قوم کا پیشو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے، وہ یعنی کہ وہ جہنم جو ہے، جو جگہ ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دم کلیئر کہہ دیا کہ جہنم کیا ہے؟ بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اے لوگوں سنو، جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت بھیانک جگہ ہے۔ اللہ اپنے کلام میں بار بار اس بات کو کہتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، اور اللہ کے جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سبھی نے ہمیں اسی جگہ جانے سے بچانے کے لیے جو ہے کہ ہر طریقے کے حالات کو، ہر طریقے کے پریشانوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہی نصیحت کیا کہ دیکھو اس جگہ سے تم بچ جاؤ۔ کیسی وہ بری جگہ ہوگی؟ یعنی اس جگہ سے بچانے کے لیے اللہ نے باقاعدہ ہے نا اپنے نبیوں کو بھیجا ہم ہی میں سے، تاکہ ہم ان کی باتوں کو سمجھیں، یقین کریں، اپنی عقل زیادہ نہ دوڑائیں۔ کہتے ہیں جو دنیا میں بڑے عقل مند جس کو کہتے ہیں نا، جیسے کہ آپ نے ابھی حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں آپ نے سنا، یعنی کہ مدین کے لوگ جو ناپ تول میں غلط کرتے تھے، چیٹنگ کرتے تھے، برائی کرتے تھے، غلط کا تولتے تھے، ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مذاق اڑاتے تھے۔ تو بہرحال تو وہ عقل کس کام کا جو اصل بات کو نہ سمجھ سکے، وہ تو بے عقل ہے، وہ گمراہ ہے، اور وہ گمراہی میں جو ہے کہ اپنی عقل دوڑا رہا ہے۔ قیامت کے روز اس کی عقل کوئی کام نہ آئے گی، قیامت کے روز نہ اس کی عقل کام آئے گی، نہ اس کا تیز دماغ کام آئے گا، نہ اس کی چالاکی، نہ ہوشیاری، نہ اس کی وکالت کرنے والا کوئی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تمام لوگ جو فرعون کی بات کو مانے، ہے نا، وہ
قیامت کے روز بھی فرعون ہی کے پیچھے رہے گا اور فرعون ان لوگ کو لے کے جہنم کے پاس آ جائے گا، جہنم میں لا کھڑا کرے گا، جو کہ نہایت ہی بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑا کیے جائیں گے، یعنی کہ وہ تمام لوگ جس پر فرعون اور اس کے تمام لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی کہ جہنم وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بری جگہ ہے، وہ دوزخ بہت ہی بری جگہ۔ آگے ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سنیے، غور کیجیے۔ ان پر تو یعنی کہ وہ تمام لوگ جس پر اللہ کا عذاب اتر چکا، جس نے کفر میں زندگی گزاری اور کفر میں ختم ہو گئے، جس نے اللہ کی اور اللہ کے انبیاء کرام کی نافرمانی کی ہے نا، ان کے لیے تو یہ دنیا بھی، اس دنیا میں بھی لعنت، اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی لعنت ہی ہوگی۔ قیامت کے روز جب ایک مومن اٹھے گا تو اس پر سلامتی کی دعا ہوگی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور جو ایک کفر کرنے والا بندہ کافر اٹھے گا تو اس پر لعنت کی جائے گی کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر، ٹھیک ہے نا۔ تو ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا ہے نا، یعنی کہ وہ جگہ جو انہیں دیا گیا یعنی کہ وہ دوزخ بہت ہی برا ہے، اللہ نے ایک دم کلیئر کر دیا یہاں پر۔ اوکے، آگے بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی ہر قرآن ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ان لوگوں کو جو اس وقت ان کی پوری قوم میں جو لوگ ہیں ان سب کو بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ آج ہم تک اور آنے والے وقت تک یہ بات ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، بستیوں کے یہ بعض خبریں، یعنی کہ وہ تمام جگہ جہاں پر اللہ کا عذاب اترا، جو ہم لوگوں نے اس سورہ خود میں پڑھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور مدین کے وہ برے لوگ ہے نا، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، جو ہمارے سامنے بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں بعض تو موجود ہیں، بعض موجود یعنی کہ جو اس وقت ایمان لائے تھے، جو ایمان والے تھے، ان کی نسلوں میں سے جو لوگ ہیں وہ تو ہیں جنہیں معلوم ہے، ان کو بات، جن کی خبر ہے اچھی طرح سے، جن کو خبر ہے، جن کو علم ہے، جن کو پتا ہے کہ ان کے جو کہ خاندان میں ان کے مطلب پرانے وقت میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں ہے نا، وہ تو کچھ تو ہیں، اور کچھ جو ہے کہ کچھ جو برے تھے وہ سب قسم کے فصل، جیسے فصل کو کاٹ دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، بالکل رون دیا جاتا ہے، بالکل رون دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا کر کے کلیئر کر دی کہ ہم نے تمہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں کیوں بتایا، اس لیے بتایا کہ ان میں سے یعنی کہ جو اس وقت کفار قریش ہیں ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے اپنا قرآن میں ہے نا، اور اس بات کو کچھ لوگ جانتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ جو برے لوگ تھے ان کا انجام اللہ نے کیسے کیا۔ اوکے، آگے یہ بات قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے یہ بات ثابت ہے، ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، آگے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، یعنی کہ ان لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر یعنی ان بستی والوں پر، ان جہاں پر اللہ کا عذاب اترا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انہیں تو ترقی دیا، انہیں خوب پلایا، سب چیز دیا، اور اس کے بعد بھی وہ اس بات پر نہ تھے کہ وہ حقیقت کا فیصلہ کر سکے۔ یعنی آپ غور کریں، اگر آپ عقل رکھتے ہیں آپ غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح میں سب ختم ہو گئے، نوح علیہ السلام کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام نافرمان، وہ تمام کفر کرنے والے لوگ ہے نا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، پوری دنیا ختم ہو گئی تقریباً، سوائے ان لوگ کے جو اس کشتی پہ تھے ہے نا۔ بعض جگہوں پر 25 آتا ہے، بعض جگہوں پہ 80 آتا ہے، بہرحال ہے نا، حقیقت اللہ جانے، لیکن ان میں 3 ان کے بیٹے اس کشتی پہ موجود تھے، ان سے پھر نسلیں آگے بڑھیں۔ تو ان سے جو نسلیں آگے بڑھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بتایا نہیں گیا ہوگا کہ دیکھو ہمارے ساتھ یعنی کہ ہمارے پہلے ایسا واقعات آیا تھا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کو جو ہے کہ کس طریقے سے اللہ کا عذاب آیا اور ختم ہو گیا، بتائے ہوں گے۔ اور جب تک ان کی اولادیں مانتی نہیں، اسلام رہا،
کوئی کفر نہیں، کوئی برائی نہیں. پھر دھیرے دھیرے شیطان ان کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈال کر کے پھر اسی طریقے سے بت پرستی شروع ہو گئی جیسے شروع میں ہوئی تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی آخر دور میں شروع ہوئی تھی. شروع شیطان کیسے ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے دماغ میں کہ دیکھو یہ تمہارے جو گزرے بندے ہیں، جو گزر گئے، ختم ہو گئے، یہ بہت عزیز تھے، یہ بڑے اللہ والے تھے، یہ بڑے دیندار تھے، یہ بڑے اچھے تھے. ایک کا تو معاملہ آتا ہے کہ وہ ایک شخص اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنی خوبصورت تھا، بے شک وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، مومن تھا، ہے نا. جب وہ ختم ہو گئے تو ان کے بعد کی نسلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اتنی خوبصورت یہ تھیں کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، تو تم کیوں نہیں ان کا ایک ان کے یاد میں ایک کچھ بنا دے تو نمونہ. تو وہ ایک بنا. اسی طریقے سے اور بھی جتنے لوگ تھے شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ دیکھو یہ فلانا تمہارے تھے، ایسے تھے، تم ان کے یاد میں ایسا کرو. اس طریقے سے جو ہے کہ دھیرے دھیرے ان کے بعد کی نسل، ایک نے ان کے یاد میں کچھ بنایا، ان کے بعد کی نسل آئیں تو اس پر جو ہے کہ اس نے جو ہے کہ اس کو اور تھوڑا سا ماڈرنائز کیا، پھر بعد کی نسل آئیں اور ماڈرنائز کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ماڈرنائز کرتے کرتے جو ہے کہ شکل بدل گئی، لوگوں کا جو ہے کہ سوچ بدل گیا، عقل بدل گئی. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کو چھوڑ کر کے اس چیز کی عبادت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو جب بھی یہ گمراہی بہت زیادہ ہوئی تو اللہ نے پھر ان کو راہ پہ لانے کے لیے انہی کی اس میں سے اپنے پیغمبر کو بھیجتے تھے. پیغمبر کو بھیجے، اپنے نبیوں کو بھیجے کہ جا کے انہیں بتاؤ. تو اب جب پیغمبر آئیں اور ان کو جب بتائیں تو ان کو ماننا چاہیے، ان کو یقین کرنا چاہیے. کوئی بھی پیغمبر آئے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن اپنی بات بتا کر کے چلے گئے. وہ تو ان کے بیچ میں رہیں، جبکہ ان کے اوپر کتنا بھی ظلم ہوا پھر بھی وہ انہی کے بیچ میں رہیں اور اپنی باتوں کو بتاتے چلے گئے. حق کی بات بتائیں. اب اگر اس کو نہ مانے کوئی مانے ہی نہیں تو اللہ کا وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا. اچھا وہ نہ ماننا تو نہ ماننا، اوپر سے وہ جو ہے کہ ہر دھرمی یہ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ کا عذاب آئے گا، لاؤ اللہ کا عذاب لا کے دکھاؤ. یہ بھی ہر دھرمی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کا عذاب تو آئے گا، وہ کب آئے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو بہرحال وہ اس طرح ہر دھرمی کرتے تھے. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جو کہ کفار قریش ایسے ہی جو ہے کہ ہر دھرمی کرتے تھے. کہاں عذاب لا دکھاؤ، لا کے دکھاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے آئے گا، اپنے وقت سے آئے گا. ہمیں تو فکر ہے تمہاری کہ ایک بار اگر وہ آ گیا یا ایک بار تم ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر تم کو موقع نہیں ملے گا. اس کے بعد موقع تو نہیں ملے گا. ایک بار موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے مرنے کے بعد پھر یو ٹرن کا کوئی آپشن ہی نہیں، کوئی چانسز نہیں. تو ابھی وہ وقت ہے، ابھی وقت ہے خود کو سمجھنے کا، سمجھانے کا، اور اپنے لوگوں کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا. تو تمام نبی جتنے بھی آئے اللہ کی باتوں کو، حق بات کو، سچائی کو سامنے رکھیں. کچھ لوگ تو مانے بھی مگر بہت سے لوگ نہیں مانے. تو اب جو لوگ نہیں مانے اور کفر پہ آمادہ رہیں اور جو ہے کہ ہر دھرمی کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا عذاب تو آئے گا. تو اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو ان کو موقع دیا کہ سدھار جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ بے شک یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ تو بالکل رحمان اور رحیم. ظلم تو ہم کرتے ہیں خود پر. آج بھی اگر ہم دیکھیں، آج بھی ہم ظلم خود پر کرتے ہیں. اور اللہ جب ہم کو اس کا تھوڑا سا جو ہے نا اس کا تھوڑا سا مزہ چکھاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. ہم الٹا جو ہے کہ اللہ کو دوش دیتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہم سے غلط ہوا ہے. میں آج اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہوں. اور آپ تمام لوگ جو ہمارے اس بات کو غور کر رہے ہیں ہے نا، میں آپ سب کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. آمین ثم آمین. بہرحال تو آئیے ہم اپنے آیت پر غور کرتے ہیں. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا. بے شک ہے نا. اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا. یعنی کہ وہ تمام بستیاں یا وہ تمام لوگ جن پر اللہ کا عذاب اترا تو وہ جس کی پرستش کرتے تھے وہ ان کی کسی کے کام نہ آ سکے. اللہ کا جب عذاب آیا تو پھر سب کے سب ختم ہو گئے. کوئی انہیں بچانے والا نہ تھا. یعنی کہ وہ پیغمبر، وہ اللہ کے نبی رسول کہتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا.
تو وہ ہر دھرمی کرتے تھے اور کہتے تھے عذاب آ جائے گا، چلا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ اپنے معبودوں کی جو ہے کہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش کرتے رہتے تھے. تو جب اللہ کا عذاب آیا، یعنی کہ جس چیز کے لیے ان کے بیچ میں آیا اللہ کا نبی سمجھاتا تھا کہ مت کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، تو تم کہتے تھے کہ لا کے دکھاؤ. یعنی کہ تم ان پر یقین کرتے تھے جن کی تم پرستش کرتے تھے. تو جب عذاب آ گیا تو وہ تو تمہاری حفاظت نہ کر سکیں. کھلی دلیل ہے، کھلی نشانی ہے سمجھنے کے لیے.